تو کافروں نے بھی, اب کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو اتنی کم عمر سے شادی کیوں کی انہوں نے؟ کسی کی عمر کا زیادہ ہونا اور اس کی زوجہ کی عمر کا کم ہونا یہ نبی نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں آپ اس عمل کا ظلم ہونا ثابت کر دو, پھر یہ اس کی دلیل ہے کہ جس نے یہ کام کیا وہ نبی نہیں ہے. اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ مظلوم پکارے کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے. دنیا میں کوئی ایسا ظلم دیکھا کہ مظلوم کہے بہت اچھا ہوا میرے ساتھ ہے بھائی؟ کوئی بڑی عمر کا آدمی کم عمر سے نکاح کر رہا ہے تو ظلم اس کم عمر پہ ہو رہا ہے نا. تو حضرت عائشہ سے نبی نے نکاح کیا, امی عائشہ کی عمر 9 سال, نبی کی عمر 49-50 سال, تو معاذ اللہ یہ ظلم کس پہ ہوا؟ امی عائشہ پہ. وہ بولتی کہ غلط ہو گیا میرے ساتھ, میرے ابا نے غلط کیا. اس وقت بچی تھیں, بعد میں بول دیتی. ہم سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں, جن حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ 9 سال کی بچی سے نکاح ہوا, لڑکی سے نکاح ہوا, انہی کتابوں میں جو حضرت عائشہ کے حالات لکھے ہیں, ایسی میاں بیوی میں محبت کی مثال اس کائنات میں ملتی نہیں ہے. تو پیغمبر سے ظلم کا صدور یہ ممکن نہیں ہے, لیکن ظلم کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو آپ کہیں اور ہم پہن لیں. ظلم کی ڈیفینیشن وہ ہے جو ساری دنیا میں متفقن علیہ ہے, جن میں سب سے پہلی شرط یہ کہ مظلوم کہے مجھ پر ظلم ہو رہا ہے, مظلوم کو اس پہ اعتراض ہو. جب مظلوم خوش ہے اس کا مطلب یہ مظلوم, دیکھو اس کی ایک مثال دوں, کھلاڑیوں کے بلے کروڑوں روپے میں بکتے ہیں, کیا خیال ہے بھائی؟ یہ جاوید میاں داد کا بلہ ہے, اس نے آخری بال پہ چھکا مارا تھا نا ایک دفعہ شارجہ میں, ہم چھوٹے تھے اس وقت, آخری بال پہ کیا مارا تھا؟ چھکا. وہ بلہ پتہ نہیں کروڑوں میں بکا ہے میرا خیال ہے. اب ایک آدمی جس کو جاوید میاں داد سے کوئی عقیدت نہیں, چھکے چوکوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس کو کرکٹ سے بھی میرے جیسا آدمی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے, تو وہ ایک شخص نے کروڑ روپے کا بلہ خریدا اور فریم میں گھر میں لگا دیا کہ وہ بلہ ہے, وہ بیٹ ہے جس سے شارجہ جو کپ تھا اس میں آخری بال پہ کیا لگا تھا بھائی؟ چھکا مارا تھا. تو 1 کروڑ کا میں نے خریدا ہے. میں آ گیا جی, میں نے بیان کیا, میں نے کہا جاوید میاں داد سے بڑا ظالم اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. 50 روپے کا بلہ 1 کروڑ میں پہنا دیا ایک آدمی کو. صحیح ہے نا؟ 50 روپے کا بلہ کتنے میں پہنا دیا؟ 1 کروڑ میں پہنا دیا. لکڑی ہی ہے تو ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ اچھی کوالٹی والی لکڑی ہوگی. 500 کا بلہ ہوگا, 1000 کا بلہ ہوگا, 10,000 کا بلہ ہوگا, 1 کروڑ کا 2 کروڑ کا تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے. اور میں دلیل یہ دے رہا ہوں کہ بھائی یہ 1 کروڑ کا بلہ جاوید میاں داد نے بیچ دیا, یہ ظلم کیا اس مظلوم کے اوپر, اس بندے کے اوپر, اتنی سی چیز کو اتنا مہنگا کر کے بیچ دیا. دلیل میں یہ دے رہا ہوں کہ آج تک بلے اللہ بلے اس قیمت پہ کبھی بکے نہیں ہیں. یہ تو میاں داد کے بلے کی وجہ سے میاں داد کی بلے بلے ہو گئی ہے. میں یہ کہنا شروع کر دیا, میاں داد کے تو مزے ہو گئے, اس کے تو بلے کی وجہ سے بلے بلے ہو گئی. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کیسے ظلم ہو گیا؟ میں مثال دے رہا ہوں بھائی, دیکھو یہ بھی بلہ ہے, مارکیٹ میں قیمت پوچھو, لوگ کہہ رہے ہیں 4,000, کوئی کہہ رہا ہے 5,000. یار 1 کروڑ اور 4,000 میں فرق, کیا اندھے ہو کیا تم؟ عقیدت کی اینک لگائی ہوئی ہے تم نے. میں جتنی مرضی تقریریں کروں, عقل مند کہے گا بھائی جس پہ ظلم ہوا ہے ذرا اس سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں. میں نا جاوید میاں داد کے خلاف تقریریں کر رہا ہوں, یہ ظالم ہے, اس نے اپنا بلہ 1 کروڑ میں پہنا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. میں گیا, ہم انٹرویو لینے والے مظلوم کے گھر پہنچ گئے. سر یہ آپ کو پہنایا گیا ہے؟ پہنانا سمجھتے ہیں نا کراچی کی اصطلاح. میں اتوار بازار گیا تھا, بکری پہن کے آنے لگا تھا, شکر ہے کسی نے بتا دیا کہ یہ ٹھیک بکری نہیں ہے. خیر, تو میں گیا, میں نے کہا بھائی یہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے یار, یہ دیکھو یہ بلہ میں لے کر آیا ہوں, 100 روپے کا ہے یہ 5,000 کا ہے یا 10,000 کا ہے, اسی جیسا ہے, اتنا ہی بڑا سائز ہے. جاوید میاں داد نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا, 1 کروڑ کا پہنا دیا. تو مظلوم کہہ رہے بھائی جان آپ کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ ٹھیک ہے نا, یہ میں نے مجھے پہنایا نہیں گیا ہے, اپنی شوق سے اپنی مرضی سے میں نے خریدا ہے, اور میرے لیے 1 کروڑ 2 کروڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور 30 کروڑ تو ابھی لگ رہے ہیں اس کے, میں دے نہیں رہا.
کیونکہ تاریخی بلہ ہے, ہماری نسلوں میں چلے گا. تو کیس فوراً خارج ہو جانا چاہیے نا ایسے موقع پہ. میں کہوں یار جب یہ خوش ہے, یا تو یہ بیوقوف بنا, وہ میاں داد کا بلہ ہی نہیں تھا, وہ کوئی اور بلہ تھا میاں داد کا کہہ کے اس کو پہنا دیا, لیکن بلہ بھی میاں داد کا ہے اور اس کو بھی یقین ہے کہ اسی کا بلہ ہے. چلو اس وقت اگر اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا تو اب اس کو کانفیڈنس ہے کہ بھائی نہیں بالکل وہی بلہ ہے. تو میں کیا کہوں گا بھائی, عقیدت کی بات ہے یار, آپ کو اگر اسی سے عقیدت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر وہ اگلا یہ بھی کہتا ہے کہ یار میاں داد کے لیے کروڑ 2 کروڑ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کو تو یہ کروڑ 2 کروڑ کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ تو ویسے ہی کما لے اتنے پیسے, 2-4 چھکے اور لگائے گا تو 8-10 کروڑ ویسے ہی کما لے گا. وہ کھلاڑی کے پاس تو بہت پیسہ ہوتا ہے نا, تو یہ اس کا مجھ پر احسان ہے کہ مجھے بیچ دیا اس نے, ورنہ کسٹمر تو بہت تھے. یہی بات ہے بھائی, یہ جو کہتے ہیں ظلم کیا ظلم کیا, سیدہ عائشہ سے پوچھو کیا آپ پہ ظلم ہوا, وہ کہیں گی بھائی پیغمبر کے پاس رشتوں کی کمی نہیں تھی, پیغمبر ہیں, جو ان کو پیغمبر مان رہے ہیں ان کے لیے تو بڑی ویلیو ہے. جیسے جو کرکٹ کو کرکٹ مانتا ہے اور اس میں دلچسپی لیتا ہے, اس کے لیے تو 1 کروڑ بھی سستے ہیں, میرے جیسے کے لیے 50 روپے میں بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, میرے جیسے کے لیے نہیں ہے. تو جو پیغمبر کو پیغمبر مانتے ہیں, امی عائشہ تو مانتی تھی یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, ابو بکر تو مانتے تھے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, ان کے لیے تو بھائی پیغمبر کا احسان ہے کہ امی عائشہ سے نکاح کیا انہوں نے, آپ کے لیے رشتوں کی کمی بولو نہیں تھی. آپ کے لیے کون سی کمی تھی رشتوں کی, یہ تو ان کا نبی کا احسان ہے. لیکن جو پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے وہ بولتے رہیں گے ظلم ہو گیا, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا. تو بھائی آپ جس سب سے دنیا میں ایک اصول ہے کہ جس پہ ظلم ہوتا ہے وہ مظلوم مانے کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے. اگر مظلوم ہی نہ مان رہا ہو, وہی کیس کرنے کے لیے تیار نہ ہو, تو دنیا کی کوئی کورٹ بھی اس کیس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی. آپ عدالت چلے گئے, آپ نے وکیل ہائر کیا, کیس کیا کہ وسیم نے غفار کے 1 کروڑ روپے چرائے ہیں. وسیم نے کیا کیا, غفار کے 1 کروڑ روپے چرائے ہیں. عدالت بلائے گی آپ کو, آپ وسیم ہیں کہ نہیں, میں وسیم تو نہیں ہوں. آپ اس کے ماموں ہو, نہیں بھائی میں اس کا ماموں بھی نہیں ہوں. تو وسیم نے آپ کو نمائندہ بنایا ہے, نہیں بھائی نمائندہ نہیں بنایا, وسیم تو وہ دوسرے محلے میں رہتا ہے, میں اس محلے میں رہتا ہوں. عدالت کہے گی تو جس کے چرائے ہیں وہ آئے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اب آپ گئے وسیم کے پاس, نہیں سوری غفار کے چرائے تھے نا, کس کے چرائے تھے؟ غفار کے چرائے تھے. آپ غفار کے پاس گئے, یار تمہارے پیسے وسیم نے چرائے ہیں, میں کورٹ میں کیس کر رہا ہوں, کورٹ کیس کو نکال رہی ہے, بولی غفار خود آئے نا. تو غفار کہے جب میرے پیسے وسیم نے چرائے ہیں, میں نہیں جا رہا, تو کیوں میری طرف سے بلا وجہ کا نمائندہ بناؤں؟ میں جانوں اور کون جانے, وسیم جانے, تو چھوڑ دے تو مجھے اپنے حال پہ. تو دنیا کی کوئی کورٹ بھی جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اگر کیس نہ کرے, تو اللہ یہ کہ ریاست کے خلاف کوئی کام کیا ہو, پھر اس میں ریاست وکیل متعین کرتی ہے کسی کو. دنیا میں کوئی کورٹ بھی ایسا کیس کو نہیں لیتی. تو یہ کیسا کیس ہے غیر مسلموں کا یار, کہ ہم تمہاری کورٹ میں اپنا کیس لے کر جائیں کہ تم سید الانبیاء پہ الزام لگاؤ کہ انہوں نے 9 عمر بچی سے نکاح کیا کم عمر سے, اور ان پہ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, اور جس پہ ہوا ہے وہ کیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ فخر کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب تمہارا ہیڈک ہے ہی نہیں, یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے.